الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والفرقۃ، تفرقہ سے پرہیز کیجیے۔ ایاک والفرقۃ، تفرقہ سے پرہیز کیجیے۔ آج جو بحث آپ کی خدمت میں کرنی ہے مبادی و صرف میں، وہ سوال نمبر میرے عزیزو 35 ہے۔ سوال نمبر 35 کیا ہے جی؟ این یستتر الضمیر، ضمیر کہاں مستتر ہوتی ہے؟ این یستتر الضمیر، ضمیر کہاں مستتر ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے، ضمیر مستتر ہوتی ہے فعل ماضی اور مضارع میں، غائب اور غائبہ کے صیغے میں، یعنی مفرد مذکر غائب اور مفرد مؤنث غائبہ جو مفرد ہوں، ٹھیک ہے نا، ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ جیسے المسافر انطلق، اب انطلق کے اندر ضمیر جو ہے نا مستتر ہے۔ وینطلق، ینطلق کے اندر بھی ضمیر مستتر ہے۔ تو پس ضمیر جو مستتر ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے اگر جان؟ ماضی اور مضارع، غائب اور غائبہ جو مفرد ہیں ان میں۔ نمبر 2، مضارع اور امر، مضارع اور امر جو مفرد مذکر مخاطب کا ہے۔ مضارع اور امر مفرد مذکر مخاطب میں، جیسے جناب تسأل لو و اسأل، یہاں بھی ضمیر کیا ہے اگر جان؟ پوشیدہ ہے۔ انت کی ضمیر تسألو اور اسأل میں پوشیدہ ہے۔ تیسرا مورد جو ہے وہ یہ ہے کہ مضارع متکلم میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے مطلقاً، یعنی واحد متکلم ہو جمع متکلم ہو، مضارع متکلم میں بھی نا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے جناب اضربو و نضربو ہے، ٹھیک ہے۔ اضربو میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے اور نضربو میں نحنو کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ پڑھ لیتا ہوں، بہت آسان ہے، پھر اگلا سوال عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ یستتر الضمیر فی الماضی والمضارع للغائب والغائبۃ المفردین، ضمیر مستتر ہوتی ہے فعل ماضی اور مضارع للغائب یعنی مفرد مذکر غائب، والغائبہ مفرد مؤنث غائب، المفردین جو مفرد ہیں ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ نحو المسافر انطلق و ینطلق۔ 2، فی المضارع والامر للمخاطب المفرد، مضارع اور امر میں جو مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے نا اس میں بھی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ نحو تسألو و اسأل، تسألو مضارع ہو گیا، اسأل امر ہو گیا، اور دونوں میں انت کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ تسأل میں بھی انت ہے، اسأل میں بھی انت ہے۔ تیسری جگہ جو ہے اگر جان، فی المضارع للمتکلم مطلقاً، فعل مضارع متکلم مطلقاً، واحد متکلم ہو جمع متکلم ہو، اس میں بھی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ نحو اضربو و نضربو، عرض کی اضربو میں انا ہو گیا، نضربو میں نحن ہو گیا۔ سوال نمبر 36 جی، این یستتر الضمیر جوازاً، ضمیر بطور جواز کہاں پوشیدہ ہوتی ہے؟ یعنی جائز ہے ضمیر کا پوشیدہ ہونا، یہ کہاں ہوتی ہے بطور جواز؟ جواب، ضمیر بطور جواز مستتر ہوتی ہے جہاں
اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو۔ ضمیر بطور جواز مستتر ہوتی ہے جہاں اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھنا کیا ہے آگا جان، جائز ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں ہے جی، فعل غائب اور غیبہ میں، اور صفات حقیقیہ ہوں یا تعویلیہ ہوں ان میں ضمیر بطور جواز جو ہے نا کیا ہوتی ہے آگا جان، پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ضمیر جو پوشیدہ ہوتی ہے نا بطور جواز جہاں ہے، جہاں اسم ظاہر کو اس ضمیر کی جگہ پر رکھنا کیا ہو، ٹھیک ہو۔ اور یہ آپ کو بتایا ہے کہ فعل غائب اور غیبہ میں اور صفات میں ہوتی ہے، حقیقی ہوں یا تعویلی ہوں۔ توجہ جی، یستتر الضمیر جوازا حیث یحل محلہ الظاہر، ضمیر مستتر ہوتی ہے بطور جواز جہاں حیث یحل محلہ، جہاں ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر کا رکھنا جائز ہو۔ وذالک یکون فی فعل الغائب والغائبۃ والصفات حقیقیتاً کانت، اور آگے آ رہا ہے او تعویلاً۔ وذالک، اور یہ جو بات کی ہے کہ ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر کا رکھنا صحیح ہو، یہ کہاں ہے، یکون فی فعل الغائب والغیبہ، فعل غائب اور غائبہ میں ہے، والصفات، اور صفات میں حقیقیتاً، صفات حقیقی ہوں جیسے اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، نحو الضارب والمضروب، او تعویلاً، یا صفات کیا ہوں، تعویلاً، تعویلی ہوں، کما فی الشاہد العدل، الشاہد العدل، عدل اگرچہ مصدر ہے لیکن تعویل میں، صفت کی تعویل میں ہے، العادل ہو جائے گا، الشاہد العدل، تعویل صفت میں ہو جائے گا الشاہد العادل، عادل اگرچہ مصدر ہے لیکن تعویل صفت میں عادل محسوب ہوگا۔ سوال بعدی آگا جان، آسان ہے۔ این یستتر الضمیر وجوباً، ضمیر کہاں بطور وجوب مستتر ہوتی ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے بطور وجوب، اینا کہاں ضمیر بطور وجوب مستتر ہوتی ہے، توجہ، ضمیر بطور وجوب مستتر ہوتی ہے جہاں اسم ظاہر کو اور ضمیر منفصل کو ضمیر کا جانشین بنانا جو ہے نا صحیح نہیں ہے، جہاں اسم ظاہر اور ضمیر منفصل ضمیر کا جانشین نہیں بن سکتے وہاں ضمیر کا مستتر کرنا جو ہے نا واجب ہے۔ کہاں ضمیر بطور وجوب مستتر ہوتی ہے، جناب جہاں اسم ظاہر کو اور ضمیر منفصل کو ضمیر کی جگہ پہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر جناب جی یہ کہاں ہے بھلا، متکلم مطلقاً، واحد متکلم ہو، جمع متکلم ہو، مفرد مخاطب میں، مفرد مخاطب کے صیغے میں، فرق نہیں ہے وہ فعل ہو، اس میں فعل ہو یا بدل ہو فعل کا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں ضمیر مستتر ہوتی ہے بطور وجوب، کس میں جی، اپنی اصل کے خلاف، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ضمیر مرفوع جو ہے نا وہ ذکر کی جائے کیونکہ روکنے کلام ہوتی ہے۔ ضمیر بطور وجوب مستتر ہوتی ہے اپنی اصل کے خلاف، افعال استثناء میں، افعال تعجب میں، افعال تفضیل میں، ٹھیک ہے یا نہیں، اور افعال مقاربہ کی خبر میں سوائے عصا کی خبر کے۔ ضمیر مستتر جو ہوتی ہے نا یہ نہیں ہوتی مگر محل رفع میں ہوتی ہے، توجہ، یستتر الضمیر وجوباً حیث لا یخلفہ ظاہر ولا ضمیر منفصل، ضمیر بطور وجوب مستتر نہیں ہوتی ہے حیث، یعنی یہاں
لا یخلفہ ظاہر ولا ضمیر منفصل، جہاں ضمیر کا اسم ظاہر اور ضمیر منفصل جانشین نہ ہو، لا یخلفہ ضمیر کا جانشین نہ ہو سکے، ظاہر اسم ظاہر، ولا ضمیر منفصل اور نہ ضمیر منفصل ضمیر کا جانشین نہ ہو جہاں۔ وذالک فیما کان للمتکلم مطلقاً، ذالک کا اشارہ یہی ہے کہ جہاں اسم ظاہر اور ضمیر منفصل ضمیر کا جانشین نہیں ہوتی، کہاں ہیں؟ فیما کان للمتکلم مطلقاً، متکلم مطلقاً، واحد متکلم جمع متکلم، وللمفرد المخاطب، مفرد مخاطب میں، سواء کان فعلا او اسم فعل، ٹھیک ہے نا، فرق نہیں ہے آگا جان وہ مفرد مخاطب فعل ہو یا اسم فعل ہو، نحو جیسے صح، یہ اسم فعل ہے اور امر کے معنی میں ہے، فعل امر حاضر کے معنی میں ہے، سا اسم فعل ہے اور امر حاضر کے معنی میں بمعنی اسکت ہے، ساکت ہو جا۔ حذارن اسم فعل ہے، ٹھیک ہے، کس معنی میں ہے؟ پرہیز کون، پرہیز کرو کے معنی میں ہے، فعل امر کے معنی میں ہے۔ افن اسم فعل ہے، بے معنی اتزجرو ہے، یعنی اندوہگین، ٹھیک ہے، اور نراحت ہونا، افن اتزجرو، میں اندوہگین ہوں اور میں نراحت ہوں۔ او بدلا من الفعل، یا میرا آگا جان کیا ہوتی ہے، وہ جو عرض کر رہا ہوں مفرد مخاطب فرق نہیں ہے، فعل ہو یا اسم فعل ہو یا بدل از فعل ہو، ٹھیک ہے، فعل کے بدل میں ہو نا تو اس میں بھی نا کیا ہوتی ہے آگا جان، ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جو فعل کا بدل ہے۔ ضربن الجانی، ضربن الجانی، اس مثال میں ضربن اگرچہ مفعول مطلق ہے لیکن بدل ہے فعل کا، اصل میں اس طرح تھا، ضربا ضرب الجانی، اس نے آدمی جنایت کار کو کیا ہے، مارا، ضربا ضرب الجانی، اس نے فرد جنایت کار کو مارا۔ کلیئر ہو گئی بات آگا جان۔ وَيُسْتَتَرُ وُجُوبًا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، ضمیر مستتر ہوتی ہے بطور وجوب اپنی اصل کے خلاف۔ اصل کے خلاف کیوں کہا ہے بھلا؟ کیونکہ اصل ضمیر مرفوعی میں یہ ہے کہ وہ ذکر ہونی چاہیے کیونکہ روکنے کلام ہے۔ ضمیر مستتر ہوتی ہے بطور وجوب اصل کے خلاف، کس میں جی؟ فی افعال الاستثناء، افعال استثناء میں، وافعال التعجب والتفضیل، افعال تعجب اور تفضیل میں، وفی خبر افعال المقاربت، افعال مقاربہ کی خبر میں، ما ادا خبر عصا، عصا کی خبر کے علاوہ۔ نحو یکاد زید یذہب ولا یکون الضمیر المستتر الا فی محل رفع، ضمیر مستتر نہیں ہوتی ہے مگر محل رفع میں ہوتی ہے۔ اگلا سوال توجہ فرمائیے، هل يحدث للفعل تغییر عند تصریفہ مع ضمائر النصب والجر، کیا فعل کے لیے تبدیلی ایجاد ہوتی ہے جب فعل کی تصریف کریں ضمائر نصب اور جر کے ساتھ؟ توجہ فرمائی سوال میں، کیا فعل کے لیے کوئی تبدیلی ایجاد ہوتی ہے جب اس فعل کی تصریف کریں ضمائر نصب اور جر کے ساتھ؟ جواب جی، فعل کے لیے تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی ہے جب فعل کی تصریف کریں ضمائر نصب اور جر کے ساتھ۔ فعل کے لیے تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب فعل کی تصریف کریں ضمائر نصب اور جر کے ساتھ۔ ضمائر نصب کے ساتھ بھی ابھی پڑھتے جائیں گے، دیکھو کوئی تبدیلی نہیں ہے، ضربہ ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہن، تا آخر پڑھیں گے۔ ضمیر منصوبی میں بھی ایاک اضرب ایاکما اضرب، فعل میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہو رہی ہے۔
اور جر کی صورت میں بھی نہ کوئی تبدیلی ایجاد فعل میں نہیں ہوئی ہے۔ مررت بہما تا آخر آگا جان نبی میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ لا یحدث للفعل تغییر عند تصریف ہی مع ضمائر نصب والجر، فعل کے لیے کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی ہے عند تصریف ہی، جب فعل کی تصریف کریں مع ضمائر نصب والجر، ضمائر نصب اور جر کے ساتھ جب فعل کی تصریف کریں تو فعل میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ فتقول مع ضمائر نصب، پس آپ ضمائر نصب کے ساتھ کہیں گے ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکے، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا۔ دیکھو، اور ضمیر منصوبی کی جو بات ہوئی ہے نا وہ یہ ہے وَإِيَّاكَ أَضْرِبُ وَإِيَّاكُمَا أَضْرِبُ وَإِيَّاكُمْ أَضْرِبُ، وَتَقُولُ مَعَ ضَمَائِرِ الْجَرِّ، اور آپ ضمائر جر کے ساتھ کہیں گے مررت بہی، مررت بہما، مررت بہم، مررت بہا، مررت بہما، مررت بہن، مررت بکا، مررت بکما، مررت بکم، مررت بکے، مررت بکما، مررت بکن، مررت بی، مررت بنا۔ فائدۃ، فائدہ پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ جب ضمیر متکلم سے پہلے فعل متعدی ہو یا اسم فعل ہو جو فعل متعدی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس فعل یا اسم فعل اور ضمیر متکلم کے درمیان نون نہ فاصلہ ہوتی ہے، نون فاصلہ ہوتی ہے، اس کو نون وقایہ کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ضمیر متکلم سے پہلے کیا ہو میرے بچے، فعل متعدی ہو یا اسم فعل ہو جس میں متعدی کا معنی ہے، تو کیا ہوگا، اس فعل یا اسم فعل اور ضمیر متکلم کے درمیان ایک نون فاصلہ ہوتی ہے جس کو نون وقایہ کا نام دیا جاتا ہے۔ نون وقایہ کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ کلمہ کے آخر کو کسرہ سے بچاتی ہے۔ نون وقایہ کا مطلب ہی ہے کہ یہ کلمہ کے آخر کو نا کسرہ سے نا یہ بچاتی ہے، وہ کسرہ جو فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو نون وقایہ ہے یہ جائز ہے، افعال خمسہ جو مرفوعہ ہیں نا ان میں نون وقایہ کا آنا جائز ہے۔ افعال خمسہ مرفوعہ سے مراد یہاں یفعلان، تفعلان، یفعلون، تفعلون، تفعلین ہیں۔ ان میں نا آگے جب یہ آئے گی نا یا متکلم تو نون وقایہ کا آنا جائز ہے، لیکن افعال منصوبہ اور مجزومہ میں واجب ہے، اور منصوبہ اور مجزومہ کے علاوہ جو افعال متصرف ہیں ان میں بھی نا واجب ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی واجب ہے آغا جان۔ اسی طرح افعال جامدہ میں بھی ضروری ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا، جو حرف ہے، حرف وہاں یہ نون وقایہ داخل ہونا اس کا جائز ہے، انا، لکنا، لیتا اور لعلہ میں تو جائز ہے۔ انا، لکنا، لیتا، لعلہ میں کیا ہے آگا جان، نون وقایہ کا آنا جائز ہے، من اور ان میں واجب ہے، اور ان دو کے علاوہ ممتنع ہے۔ توجہ، فائدۃ اذا سبق ضمیر المتکلم فعل متعد او اسم فعل بمعنی ہو فصلت بینہما نون تسمى نون الوقایت، جب ضمیر متکلم سے پہلے فعل متعدی ہو یا اسم فعل ہو بمعنی ہو جو فعل متعدی کے معنی میں ہے، فصلت بینہما نون، تو نون فصل ہوتی ہے بینہما، فعل یا اسم فعل اور ضمیر متکلم کے درمیان نون فاصلہ ہوتی ہے، تسمى نون الوقایہ، ٹھیک ہے نا، اس کو نون وقایہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں نون وقایہ کا نام دیا جاتا ہے جان، لأنہا تقی آخر الکلمۃ من الکسر،
اس لیے کہ یہ نون وقایا کلمہ کے آخر کو کسرہ سے بچاتی ہے، وہ کسرہ الذی لا يدخل الفعل، وہ کسرہ جو فعل پہ داخل نہیں ہوتا ہے، الا ان ذلک جائز فی الافعال الخمسۃ، مگر یہ کہ یہ نون وقایا کا آنا جائز ہے فی الافعال الخمسۃ المرفوعہ، افعال خمسہ مرفوعہ بتا چکا ہوں، یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین، فتقول یضربانی او یضربانینی، وواجب فی المنصوبۃ والمجزومۃ وفی غیرہا من الافعال المتصرفۃ، اور اس نون وقایا کا آنا واجب ہے افعال منصوبہ اور مجزومہ اور منصوبہ مجزومہ کے علاوہ جو افعال متصرفہ ہیں، نحو لم یضربانی ضربنی ویضربنی وضربتنی، ومن الافعال الجامدہ، اور افعال جامدہ میں آتی ہے نحو ما احوجنی الیک، قام القوم ما ادانی اسانی ولیسنی وشذ لیسی، یعنی یہ نون کا نہ آنا نون وقایا کا، یہ لیسنی میں پڑھنا لیسی، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے، ٹھیک ہے۔ اما الحرف فدخول النون فیہ جائز، اما جو حرف ہے اس میں نون کا داخل ہونا یعنی نون وقایا کا داخل ہونا جائز ہے، کس کس میں جی؟ فی انا لکنہ لیتا لعلہ میں نون انانی لکنانی مثلا، ان میں نون وقایا کا آنا کیا کا جان جائز ہے، واجب فی، یہ لکھا ہوا ہے من، یہ من نہیں ہے من ہے، اوپر والی زبر کسی کتاب میں ہو تو کاٹ دیں، واجب فی من و ان، اور من اور ان جو حرف ہے نا ان میں نون وقایا کا آنا واجب ہے، من نی ان نی، وفی غیرہما، اور ان دو کے علاوہ ممتنع ہے ان کے علاوہ، والغالب اثباتها فی لدن مضافۃ الی یا المتکلم، اور غالباً نون وقایا ثابت ہوتی ہے فی لدن، لدن میں مضافۃ الی یا المتکلم، لدن جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو نون وقایا کا ثابت ہونا غالبی ہے، نحو لدنی لدنی۔ مطلب آقا جان میرا یہ تمام ہو گیا بھائیوں کی خدمت میں، تھوڑا سا ایک غور فرما لیں کہ بھلا کیا ہوا اس سوال کے اندر۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ حل یحدث للفعل تغییر عند تصریف مع ضمائر النصب والجر، کیا فعل میں کوئی تبدیلی یاد ہوتی ہے جب تصریف کریں اس فعل کی ضمائر نصب اور جر کے ساتھ؟ تو جواب کیا تھا کہ فعل میں کوئی تبدیلی یاد نہیں ہوتی ہے جب تصریف کریں ضمائر نصب اور جر کے ساتھ، ایک یہ مطلب تھا۔ پھر فائدہ میں یہ بتایا کہ یار ضمیر متکلم سے پہلے جب فعل متعدی ہو یا اسم فعل ہو، جو فعل متعدی کے معنی میں ہے نا، تو اس فعل یا اسم فعل اور ضمیر متکلم جو ہے اس کے درمیان ایک نون لاتے ہیں جس کو نون وقایا کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کلمے کے آخر کو کسرے سے بچاتی ہے کیونکہ کسرہ فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے بتایا اللہ سے کہ یہ نون وقایا افعال خمسہ جو مرفوع ہیں ان میں جائز ہے، اور افعال منصوبہ اور مجزومہ اور ان کے علاوہ جو افعال متصرفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور افعال جامدہ جو ہیں ان میں واجب ہے۔ جب حرف کی باری آئی ہے تو حرف جو ہے نا اس میں انا لکینہ لیتا لعلہ جو ہے نا ان میں نون وقایا کا لانا جو ہے نا جائز ہے، من اور ان میں واجب ہے، اور ان دو کے علاوہ جو ہے نا دو کے علاوہ کیا ہے گا جان ممتنع ہے، اور غالباً جو ہے نا نون وقایا جو ہے نا لدن جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو وہاں بھی نون وقایا غالباً ثابت ہوتی ہے۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔